نہ وہ کبھی غریب تھا، نہ وہ قریب ہے، نہ وہ کبھی غریب ہوگا۔ 2 کرنتھیوں 8 باب کی 9 آیت۔ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ مقدس پولس رسول جب کرنتھیوں کو خط لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا لیکن وہ تمہاری خاطر غریب بن گیا۔ لفظ جو غربت ہے یا غریب ہے، جب انسان سنتا ہے کانپ جاتا ہے، اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ غربت کا مطلب ہے کہ جب انسان کی بنیادی ضروریات زندگی پوری نہ ہو، کبھی آٹا نہیں، کبھی آٹے کی کمی، کبھی چینی کی کمی، پیسے بھی نہیں، چیز بھی نہیں، مثال دے رہا ہوں، کبھی کچھ کم، کبھی کچھ کم، کبھی کچھ کم، کبھی ہے ہی نہیں، کبھی تھوڑا ہے، کبھی ہے ہی نہیں، اس کو غربت کہتے ہیں۔ جو ایسی آزمائش سے مکمل طور پر گزرتے ہیں نا یا گزرے ہیں، حقیقتاً وہ بتا سکتے ہیں کہ غربت کیا ہوتی ہے۔ ایسا جن پہ دور نہ گزرا ہو کہ روٹی نہ ہو، سالن نہ ہو، وسائل نہ ہو، پانی نہ ہو، پیسہ بھی نہ ہو، یہ وہ بتا سکتے ہیں کہ غربت کیا ہوتی ہے۔ پہلے زمانے کی غربت اور تھی، اب اس دور کی غربت میں اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ پہلے روٹی، کپڑا، مکان، یہ بنیادی مسائل تھے۔ آج جس کے پاس تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے وہ بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، چاہے اس کی باقی چیزیں پوری ہو رہی ہوں نا، لیکن وہ پڑھ نہیں پائے گا تو وہ اپنے آپ کو غریب سمجھے گا۔ آج کے معیار کے مطابق اگر کسی کا علاج نہیں ہو رہا وہ بھی اپنے آپ کو غریب سمجھے گا۔ کوئی ہنر نہیں سیکھ سکتا پیسے دے کر، وہ بھی غریب سمجھتا ہے۔ مطلب پہلے کی غربت میں اور اب کی غربت میں بہت زیادہ فرق آ گیا۔ امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو، اور رئیس وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ختم ہی نہ ہو اور پیسے کی دولت کی کوئی حد ہی نہ ہو، وہ رئیس ہوتا ہے۔ امیر غریب ہو جاتے ہیں لیکن رئیس غریب نہیں ہوتے جلدی۔ امیر وہ ہوتا ہے جس کو دولت ہو، رئیس ہوتا ہے جس کی کوئی دولت کی حد ہی نہ ہو، حدیں پار ہو، حد سے زیادہ دولت ہو، جائیداد، زمین اور یہ اور وہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا رئیس کو۔ رئیس بندے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے۔ یسوع غریب بن گیا۔ غریب بنا کیوں؟ یہ 2 باتوں پر ہم آج بحث کریں گے، ڈسکس کریں گے، کلام کریں گے، اسٹڈی کریں گے۔ وہ غریب کب بنا؟ جب وہ انسان بنا۔ وہ انسان نہیں تھا لیکن وہ انسان بنا۔ وہ غریب نہیں تھا، وہ غریب بنا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی اس کے غریب بننے کی؟ فلپیوں 2 باب 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ مقدس پولس رسول قید خانے میں بیٹھ کر فلپی کی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں، ایمانداروں سے کہتے ہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اپنے آپ کو اس حد تک پست کر دیا اور فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ جتنا حبیب بینک اوپر ہے اتنا حبیب بینک نیچے بھی ہے، اگر اتنا نہ ہوا لیکن کافی حد تک گہرا ہے، کیونکہ پہلی بلڈنگ بنی تھی کراچی میں، بہت بڑا رسک تھا، بہت بڑی بلڈنگ تھی، گر نہ جائے۔ تو ایک سمجھدار شخص جو ہے، عقل مند شخص جو ہے، جب وہ گھر بناتا ہے تو وہ سب سے پہلی تسلی کرتا ہے کہ کاغذات صحیح ہونے چاہیے۔ خدا ہماری حلیمی پسند کرتا ہے لیکن خدا ہماری بیوقوفیاں پسند نہیں کرتا۔ ہمیں کلام کے مطابق چلنا، حکمت سے چلنا، اچھے فیصلے کرنے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ فائل دیکھی جاتی ہے، پھر کیا دیکھا جاتا ہے؟ بنیاد دیکھی جاتی ہے۔
پھر کیا؟ پھر اس کے بعد آپ محنت کرتے ہیں بنانے کی. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ اتنا پست ہو گیا کہ اس نے صلیبی موت بھی گوارا کی. یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی. ہمیں یسوع کی مانند بننا ہے. ہم یسوع جیسے کام کرنے ہیں. ہمیں یسوع کے نام کو جلال دینا ہے. ہم مسیحی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی زندگی کے اوپر غور ہی نہیں کرتے. ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں. ہم غور ہی نہیں کرتے کہ یسوع نے روئے زمین کے اوپر کیسی زندگی گزاری. وہ کیسی زندگی گزارتا تھا. اس کا انداز زندگی کیا تھا. اس کا لائف سٹائل کیا تھا. ایک کراچی کے بشپ وہ کہتے ہیں میں انگلینڈ کے ایک چرچ میں گیا. کہتے ہیں میں جب چرچ میں انٹر ہونے لگا انگریزوں کے چرچ میں, کہتے ہیں باہر ایک تختی لگی تھی بہت بڑی. یسوع کے اوپر لکھا تھا the complaints of Jesus. یسوع کے گلے شکوے. یسوع کہتے ہیں تم مجھے راہ تو مانتے ہو, میری راہ پہ چلتے نہیں. تم مجھے زندگی کی روٹی تو مانتے ہو, مجھے کھاتے نہیں. تم مجھے زندگی کا پانی تو کہتے ہو, مجھے پیتے نہیں. تم مجھے دروازہ تو کہتے ہو, تم لوگ میرے بیچ میں سے گزرتے ہی نہیں. تم مجھے بنیاد تو کہتے ہو لیکن گھر میرے اوپر بناتے ہی نہیں. اور اگر میں تمہیں سزا دوں تو پھر شکوہ نہیں کرنا. اگر ہم یسوع کو مانتے ہیں, اگر ہم کرسچن ہیں, اگر ہم مسیحی ہیں, تو ہمارا فرض ہے کہ پھر ہم لوگ اس کی بات بھی مانیں, اس کی زندگی پر غور کریں, اس کی مانند بننے کی کوشش کریں, ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا ہمارے خداوند کا بھی تھا. آئیے ہم یسوع کی زندگی پر غور کریں. لوکا 2:7 آیت. اور اس کا پلوٹھا بیٹا پیدا ہوا اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. عبرانیوں 10:5 آیت میں لکھا ہے اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. کیا وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے یعنی یسوع مسیح دنیا میں آتے وقت کہتا ہے تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. کون کہتا ہے؟ مسیح کہتا ہے. پچھلے دنوں کرسمس پر بات ہو رہی تھی. کرائسٹ میس جو ہے باڈی ہے, بدن ہے, بیچ میں کرائسٹ مسیح ہے, مسیح کا بدن میں آنا ہے. وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے تو نے میرے لیے بدن تیار کیا. آپ اس بات پہ غور کریں, اس نقطے میں رک رہا ہوں. تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی یسوع کے ساتھ ہوا, جتنی یسوع کو مار پڑی, جتنے تماچے پڑے, جتنی داڑھی نوچی گئی, یسوع چرنی میں پیدا ہوئے, یسوع غربت میں پیدا ہوئے, یسوع جانوروں کے استبل میں پیدا ہوئے, یسوع جس حالت میں پیدا ہوئے, یسوع جس حالت میں رہے, یسوع غربت میں رہے, وہ سب کچھ پری پلان تھا. وہ دنیا میں آنے سے پہلے سب کچھ پلان کیا گیا تھا. اس کی ماں کون بنے گی, یہ کس طرح کی حالت میں پیدا ہوگا. خداوند یسوع نے غریبوں میں پیدا ہونا پسند کیا. یسوع نے غریب بننا پسند کیا. یسوع نے امیر بننا پسند نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ غریب رد کیے جاتے ہیں, کیونکہ غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, غریبوں کو پیار نہیں کیا جاتا, غریبوں کو رد کیا جاتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے غریبوں میں پیدا ہو کر غریبوں کی شان بڑھا دی. چرنی کوئی صاف جگہ نہیں ہے. چرنی کے اندر جانور منہ ڈال کر کھاتے ہیں, ان کا ناک بھی بہتا ہے, بدبو بھی آتی ہے. نہ جانے وہ چرنی دھلی تھی کہ نہیں دھلی تھی, لیکن اس مجبوری کی حالت میں, اس مشکل کی حالت میں یسوع چرنی میں رکھے گئے. اور وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے بدن تیار کیا. یسوع نے غریب ماں باپ کا چناؤ کیا. یسوع نے امیر ماں باپ کا چناؤ نہیں کیا. مجھے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا جب یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو پھر یسوع کسی محل میں پیدا کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا اگر یسوع محل میں پیدا ہو جاتا تو کیا آپ کو کوئی وہاں جانے دیتا؟ نہیں جانے دیتا. یسوع غریبوں میں اس لیے پیدا ہوئے, یسوع نے غریبوں میں پیدا ہو کر غریبوں کی شان بڑھا دی. یسوع نے امیروں میں پیدا ہونا پسند ہی نہیں کیا. یسوع نے غریبوں میں پیدا ہونا پسند کیا. کیوں؟ تاکہ غریب پریشان نہ ہو اور امیر غریب کا محتاج ہو جائے. فرشتوں نے جا کے چرواہوں کو خبر دی, چرواہے فوراً آگے, کسی نے روکا نہیں. اگر کسی محل میں پیدا ہوتا, کسی بنگلے میں پیدا ہوتا تو چرواہوں کو اندر کون جانے دیتا؟ لیکن مجوسی جو بادشاہ تھے, امیر تھے, وہ غریبوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے, ستارہ دیکھتے دیکھتے وہ غریبوں میں موجود ہوئے. غریبوں کو ویلیو دی گئی, غریبوں کو اہمیت دی گئی, غریبوں سے پیار کیا گیا, غربت کا لبادہ اڑا. میں ایک شاعری کر رہا ہوں, ابھی میری شاعری مکمل نہیں ہوئی, لیکن میں اس کا ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. پہن لیا اس نے لباس غربت فراز,
پہن لیا اس نے لباس غربت فراز جو آسمان پر تھا ایک جلالی انداز. پہن لیا اس نے لباس غربت فراز جو آسمان پر تھا ایک جلالی انداز. یسوع جلالی تھا، آسمان پر وہ جلالی تھا. اگر یسوع جلال کی صورت میں پیدا ہوتا تو کوئی بشر بچتا نہ، مقدسہ مریم بھی نہ بچتی، کوئی انسان، کیونکہ کلام میں لکھے انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا. جب مقدس پولس رسول نے خداوند یسوع کی تجلی دیکھی تو وہ اندھا ہو گیا. یسوع کو انسان بننے کے لیے، انسانوں میں پیدا ہونے کے لیے اپنا جلال چھوڑنا پڑا، یہ غربت اختیار کرنی پڑی. پہلی غربت تو یہ تھی کہ اتنا بڑا جلال چھوڑ کر تو وہ انسان بنا، انسان بنا، غریب بنا. ایسا نہیں ہوا انسان بنا اور امیر بنا، نہیں، وہ انسان بنا اور غریب بنا، غریبوں میں پیدا ہوا اور غربت کا لبادہ اوڑا یسوع نے. یسوع کی غربت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کس لیول کی غربت تھی؟ جب جزیہ دینے کی باری آئی تو اس کے پاس جزیے کے پیسے نہیں. کس طرح کی غربت تھی کہ جیب میں ایک سکہ بھی نہیں ہے، ایک پیسہ نہیں ہے یسوع کے پاس. جب 5,000 کو کھلانے کی باری آئی تو شاگردوں سے کہا کچھ کھانے کو تو انہوں نے کہا 200 دینار کی روٹیاں بھی کافی نہ ہوں گی. نہ پیسہ شاگردوں کے پاس ہے، نہ پیسہ یسوع کے پاس ہے. یسوع کی ملکیت واحد ایک کرتا تھی، بس ایک چوگا تھی، وہ بھی سپاہیوں نے بانٹ لی، اتار لیا انہوں نے وہ بھی. کس طرح کی غربت تھی؟ جب چرنی میں پیدا ہوا تو ایک کپڑے میں لپیٹا گیا، اس کے لیے لباس بھی نہیں تھا، وہ ننگا تھا، برہنہ تھا. وہ یہ کس طرح کی غربت تھی کہ صلیب پر بھی برہنہ تھا، 6 گھنٹے صلیب پر ذلت کی حالت میں، برہنگی کی حالت میں وہ لٹکا رہا. کس طرح کی غربت تھی؟ کس لیول کی غربت تھی؟ غریب تھا بھی نہیں لیکن وہ غریب بنا. کلام کہتا ہے غربت کی حالت میں رہا، غریب بن کے. یسوع کہتے ہیں ابن آدم کے پاس سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. یسوع آپ کے لیے اور میرے لیے غریب بن گیا. متی 13 باب 55-57 آیات. کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی. مگر یسوع نے ان سے کہا نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا کہیں بے عزت نہیں ہوتا. یسوع ایک عام فیملی سے تعلق رکھتا تھا، ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا. یسوع کی تعلیم سن کر فقی فریسیوں کے لیے قبول کرنا یا ریاکاروں کے لیے قبول کرنا یہ بہت مشکل تھا کہ یہ ایک عام گھرانے کا بندہ، ایک غریب گھرانے کا بندہ، اس کا باپ بڑھئی ہے، ٹیبل کرسیاں لوگوں کے بناتا ہے، یہ کون سا نبی اٹھ کھڑا ہوا ہے، کون سا خدا کا بیٹا اٹھ کھڑا ہوا ہے. وہ یسوع پر ایمان نہیں لے کر آئے صرف کہ اس کی مالی حیثیت کو دیکھ کر، اس کی مالیت کو دیکھ کر. اور یسوع نے کہا نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا. ایسا ہوا وہ حیران ہوتے تھے، باتوں پہ قائل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک غریب گھرانے کا بندہ، اس کے ماں باپ مزدوری پیش ہے، بہنوں کو ہم جانتے ہیں، باپ کو ہم جانتے ہیں، ماں کو ہم جانتے ہیں، بھائیوں کو ہم جانتے ہیں، یہ ہمیں کیا کلام سنائے گا؟ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کی مستقل رہائش گاہ نہ تھی. متی 8 باب کی 20 آیت. یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں. یسوع نے کہا جانوروں کے رہنے کی جگہ ان کے پاس ہے، پرندوں کے پاس رہنے کی جگہ ہے، لیکن ابن آدم کے پاس سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے. غربت کا اندازہ لگائیں. اس کے پاس دولت نہ تھی. لوکا 8 باب کی 3 آیت. اور یوحنا ہیرودیس دیوان خوزا کی بیوی سوسنہ اور بتیری عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے اس کی خدمت کرتی تھیں. متی 17 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے لیکن مبادہ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو اسے ایک مسکال پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے. جزیہ کہاں سے نکلے گا؟ مچھلی کے منہ سے نکلے گا. کیا نکلے گا؟ مسکال نکلے گا. مسکال نکلے گا. اپنا بھی جزیہ دے دینا اور میرا بھی جزیہ دے دینا. پھر یوحنا 12 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا. اگر کہیں سے ہدیہ بھی ہوتا تو ہدیہ کس میں جاتا تھا؟ ہدیہ کی تھیلی میں. اور ہدیہ کون نکال لیتا تھا؟ یہودا اسکریوتی. وہ بھی یسوع تک نہیں پہنچتا تھا.
اس کی واحد ملکیت صلیب کے نیچے کرہ کے ذریعے بانٹ دیا گیا۔ متی 27 باب کی 35 آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے اس کو مصلوب کیا اور اس کے کپڑے کرہ ڈال کر بانٹ لیے۔ انہوں نے یسوع کے کپڑوں پر کرہ ڈال دیا اور بانٹ لیے۔ پہلی بات ان حوالہ جات سے، اس اسٹڈی سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ثابت ہو رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا بن گئے؟ غریب نہیں تھا وہ۔ جزیہ دینے کا وقت آیا تو جیب میں سکہ نہیں، لیکن کیا بولا کہ مچھلی کے منہ سے مسکال نکلے گا، یعنی مچھلی کے پیٹ میں مسکال رکھا ہوا ہے، جیب میں مسکال نہیں رکھا ہوا، یعنی وہ یسوع کی جیب ہے، مسکال وہاں رکھا ہوا ہے، موجود ہے لیکن ان جیبوں میں نہیں رکھا۔ جب یسوع کے سواری کرنے کا وقت ہوا، یروشلم میں جانا تھا، تو کیا کہا؟ جاؤ وہاں گدھا گدھی کا بچہ بندھا ہوا ہوگا اور کہنا مالک کو خداوند کس کی ضرورت ہے، یعنی گدھی کا بچہ ہے وہ رکھوایا ہوا کسی کے پاس، اپنے پاس نہیں ہے، جاؤ میرا نام لو وہ تمہیں دے دے گا۔ جب مالی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، مالیت کی ضرورت پڑتی ہے، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ چند عورتیں یسوع کی مدد کرتی تھی، عورتوں کے پاس یسوع نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، برکت ہے، اور وہ آگے مدد کرتی تھی، وہ ہیلپ کرتی تھی، اور پھر گاڑی چلتی تھی اور یسوع کے خرچے پورے ہوتے تھے۔ باقی جتنی بڑی بھیڑ تھی، ہدیہ بھی کم نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہودا اسکریوتی سارا نکال لیتا تھا، اس میں سے سارا نکال لیتا تھا۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، ہم تھوڑی دیر سے یہ بات چل رہی ہے ہماری کہ یسوع غریب بنا، کہ یسوع غریب کیوں بنا؟ ابھی تک ہم یہ بات کریں یسوع غریب بنا، اس کے ہم نے حوالے پڑھے، حوالہ جات پڑھے، دلائل دیے، حوالے پڑھے کہ یسوع واقعی غریب بنا۔ یسوع کے غریب بننے کی پہلی وجہ کہ وہ غریبوں کو خوشخبری دینے آیا تھا، وہ غریبوں کے بیچ میں بھیجا گیا تھا، امیروں میں نہیں آیا تھا، امیروں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، تندرستوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ لوکا 4 باب 18 اور 19 آیات، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ یسوع نے ڈنکے کی چوٹ پر دعویٰ کیا کہ میں غریبوں کے لیے آیا ہوں، میں امیروں کے لیے نہیں آیا۔ یسوع نے ڈنکے کی چوٹ پر دعویٰ کیا کہ میں غریبوں کو خوشخبری سنانے آیا ہوں، میں اندھوں کے پاس بھیجا گیا ہوں، میں لنگڑوں کے پاس بھیجا گیا ہوں، میں بدرو گرفتہ کے پاس بھیجا گیا ہوں، میں غریبوں کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کچلے ہوئے ہیں۔ احساس سے غربت نہیں ختم ہوتی، انصاف سے غربت ختم ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے، انسان کے پاس غریب کے لیے انصاف نہیں ہے۔ خالی احساس کرنے سے، غریب کو غریب کہنے سے غربت ختم نہیں ہوتی جب تک انسان انصاف نہیں کرتا۔ آدمی بس پہ چڑھا، آپ اس کی بات سنیں، اچھا وہ چہرے سے لگ نہیں رہا تھا، پرانی بات ہے، چہرے سے لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی مانگنے والا ہے، مجبور لگ رہا تھا، صحیح لگ رہا تھا، کمزور ہے، سوکھا سا ہے، کہتا کیا ہے، وہ بھی تھوڑی پتہ نہیں کوئی کرسچن تھا کون تھا، کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، میں بیمار ہوں، میں کام نہیں ہوتا، آپ کی زکوٰۃ اور دہ جکیوں میں میرا بھی حصہ ہے۔ دہ جکیاں کہا اس نے، آپ کی زکوٰۃ اور دہ جکیوں میں میرا بھی حصہ ہے، میرے بچے گھر بھوکے بیٹھے، مجھے پیسے دو۔ یہ اس کا مانگنے کا انداز تھا۔ وہ بھائی اسی ٹائم کسی نے 100 کا نوٹ دیا ہے، کسی نے 50 کا نوٹ دیا ہے، اس نے اس انداز سے بات کی، اس نے کہا کہ آپ کی دہ جکیوں میں اور آپ کی زکوٰۃ میں میرا بھی حصہ ہے، میرے گھر چل کے دیکھ سکتے ہو آپ، میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، بیمار ہیں، ڈیوٹی نہیں ہوتی مجھ سے۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے کہ غریبوں کو میں خوشخبری سناؤں۔ خداوند یسوع مسیح نے، اگر ہم یسوع مسیح کی تعلیمات پر غور کریں نا، امیروں کی وہ ریڑھ باندھی ہے، وہ حالانکہ امیر ہونا کوئی گناہ نہیں، امیر ہونا کوئی گناہ نہیں، لیکن امیر ہو کر اپنا دل سخت کر لینا، امیروں کی یسوع نے وہ ریڑھ باندھی ہے۔ امیر کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا۔ تم دولت اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ پھر یسوع نے جو تمثیل سنائی امیر آدمی اور غریب لازر کی، یسوع نے اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ امیر آدمی کا ایک امیر شخص تھا، وہ ہر روز ارغوانی پوشاکیں پہنتا اور ہر روز وہ شاہی کھانے کھاتا تھا، اور ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا ایک غریب لازر تھا۔ غریب کا نام لینا پسند کیا، امیر کا نام لینا یسوع نے نہیں پسند کیا، امیر کا نام تک بھی نہیں لیا یسوع نے۔
اور وہ دونوں مر گئے اور وہ باپ ابراہیم کی گود میں چلا گیا، اور امیر آدمی اپنے دل کو سخت کرنے والا، اپنی مٹھی کو سخت کرنے والا، دولت سے پیار کرنے والا عالم روا میں چلا گیا۔ غریبوں کو پیار کیا، غریبوں میں رہا، غریبوں میں آ کے ڈیرا لگایا، چرنی میں ڈیرا لگایا، غریبوں جیسے کپڑے پہنے، غریبوں جیسی رہائش، غریبوں سے بھی زیادہ غربت کی حالت میں رہا۔ ابن آدم کے پاس سر دھرنے کی بھی یہ بڑی سوچنے والی باتیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ایک خدا میں برکت دیتا ہے۔ اپنے پاس گھر ہونا ایک بابرکت بات ہے، اچھے کپڑے پہن لینے ایک بابرکت بات ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانا بابرکت بات ہے۔ ضرورت کے لیے اگر آپ گاڑی بھی رکھ لیتے ہیں ایک بابرکت بات ہے۔ آپ اے سی بھی لگوا لیتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق ایک بابرکت بات ہے۔ لیکن اپنی ان ساری مالیت کے اندر ہر وقت غریبوں کو یاد کرنا، غریب کو یاد رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اب اپنے حوالے پر واپس چلیں، 2 کرنتھیوں 8 باب کی 9 آیت۔ جو تم ہمارے خدا یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھیں، یسوع غریب بنا لیکن ہر ایک چیز میں بھی غریب نہیں بنا، روحانی چیزوں میں غریب نہیں بنا۔ اس نے معجزاتی قدرت سے خالی نہیں کیا اپنے آپ، الوہیت سے خالی نہیں کیا، پاک روح سے خالی نہیں کیا۔ روحانی باتوں میں وہ امیر رہا لیکن دنیاوی باتوں میں غریب بن گیا، غریب تھا نہیں۔ پھر بار بار کہوں گا، غریب بن گیا تاکہ غریبوں سے محبت کا اظہار کر سکے۔ غریب بن کر اس نے غریبوں کی شان بڑھا دی، غریب بن کر اس نے غریبوں کا مرتبہ بلند کر دیا، غریب بن کر اس نے غریبوں کی فیور کی۔ آج پہلی بات ہے کوئی غریب ہونا، اس کے اندر احساس کمتری بہت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی یسوع کی زندگی پہ غور نہیں کرتا۔ یا کوئی دوسرا غریب ہونا تو امیر اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کو اتنا ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک بشپ صاحب تھے، تو پرانی بات ہے، ان کو کسی نے تانا مار دیا، کہتے بھائی آپ کہاں کے بشپ ہو، آپ کے پاس تو ایک موٹر سائیکل نہیں ہے، ایک سائیکل پر آپ گھومتے ہو، آپ کون سے بشپ ہو؟ بشپ صاحب بڑا مسکرائے، کہنے لگے بھائی خدا کا شکر ہے میرے پاس سائیکل تو ہے، یسوع کے پاس تو گدھا بھی اپنا نہیں تھا، وہ بھی مانگا ہوا تھا ادھار۔ خدا کا شکر ہے میرے پاس ایک سائیکل تو ہے، یسوع کے پاس تو اپنا گدھا بھی نہیں تھا۔ وہ بندہ چپ ہو گیا۔ کہتے ہیں کبھی یسوع کی غربت پہ بھی تو غور کرو کہ یسوع نے کیسی زندگی گزاری، کہ وہ غریب بن گیا۔ کیوں؟ تاکہ ہم امیر ہو جائیں۔ امیر کا مطلب اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بس، پتہ ہے ایک دفعہ خدا یسوع جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے، شاگرد ساتھ تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ رہے تھے شاگرد۔ کون بتائے گا یسوع نے کیا جواب دیا؟ یسوع نے کہا ان عمارتوں کو کیوں دیکھتے ہو، ان کا تو پتھر باقی نہیں رہے گا، یہ گرائی جائیں گی ساری۔ دنیا کی شان و شوکت کو یسوع نے کیا کیا؟ رد کیا، ریجیکٹ کر دیا یسوع نے۔ مکاشفہ 3 باب کی 17 آیت پڑھیں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ یہ کلیسیا تھی، لودیکیا کی کلیسیا، یہ بڑی امیر ہو گئی تھی یہ کلیسیا۔ خداوند یسوع نے جب کلام کیا مکاشفہ میں اپنے بندہ یوحنا رسول کی معرفت، تو یسوع نے لودیکیا کی کلیسیا کے خادم کو یہ لکھا، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت، خوار، غریب، اندھا اور ننگا ہے۔ آگے چل کے یسوع کہتے ہیں مجھ سے تایا ہوا سونا لے لے۔ کہ اگر اس کی غریبی سے ہم امیر ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے امیر ہو جائیں گے، ایسے والے امیر ہو جائیں گے۔ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرے گا، وہ ہماری ضروریات زندگی پورا کرے گا، وہ اتنا کرے، اتنا دے گا ہم کسی غریب کی مدد کر سکے، کسی ضرورت مند کی مدد کر سکے، لیکن ہماری ضروریات زندگی کے مطابق۔ خدا ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، خواہشیں پوری نہیں کرتا۔ پانی پینا ہماری ضرورت ہے، جوس پینا ہماری ضرورت ہے، دودھ پینا ہماری ضرورت ہے، شراب پینا خواہش ہے۔ یسوع نے امیروں کو سخت ملامت کی، یسوع نے ریاکاروں کو سخت ملامت کی،
यसु ने नाशुक्रे लोगों को मलामत की। यसु ने कहा वो 9 कोड़ी कहाँ हैं, बाकी 9 कहाँ हैं। यसु ने नाशुक्रे लोगों को मलामत की। यसु ने बेदकाल शहरों को मलामत की। यसु ने हैकल के अंदर जो कारोबार कर रहे थे उनको मलामत की यसु ने। तो आज याद रखें, अमीर होना तो कोई गुनाह नहीं। बाइबल अमीरी के हक में मेरे खिलाफ ही नहीं बोलती, लेकिन अमीर होकर कर्नीलियस वाली जिंदगी गुजारनी जरूरी है। लिखा वो यहूदियों को खैरात देता था। याद रखें, अमीर होकर जब खुदावंद यीशु मसीह तख्त अदालत पर आएंगे मत्ती 25 के मुताबिक, और जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, अपने तख्त पर बैठेगा, तो भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा। जो लोग सख्त दिल हैं उनको बकरियों में घेरा किया करेगा। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना दिया। परदेसी था, तुमने घर में ना उतारा। और भेड़ों से कहेगा, मैं प्यासा था, तुमने पानी दिया। मैं कैद में था, तुम मेरा पता करने आए। हमें कैदियों से कोई सरोकार नहीं, हमारा क्या लेना देना है। लेकिन यीशु कह रहे हैं, जाके कैदियों की खबर लोगे ना, पूछोगे ना, तो समझना मेरा हाल पूछा मेरा। हमें जाना चाहिए, जेलों में टीम बना के जाना चाहिए, किसी को केक देना चाहिए, किसी को गिफ्ट देना चाहिए। हिसाब होना है, हिसाब। मैं कैद में था, तो मेरे पास ही नहीं आए। यीशु क्या बन गया? गरीब बना। क्यों बना? ताकि हम दौलतमंद हो जाएं। क्यों बना? क्योंकि वो गरीबों के लिए आया था, गरीबों के लिए खुशखबरी लेकर आया था।